شیخ صدوق علیہ الرحمہ جب مشہد 8ویں امام کی زیارت کر کے آئے، نیشاپور کی سرزمین پہ ہیں، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کہتے ہیں اکثر المختلفین الیہ، بہت سارے لوگ جو میرے پاس آ رہے تھے، مختلفین اختلاف کرنے والے یعنی آنے جانے والے لوگ، جو میرے پاس بہت سارے لوگ آ رہے تھے، ان میں زیادہ تر مومنین وہ تھے جنہیں غیبت کی وجہ سے انتہائی حیرت تھی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا دور اتنا مشکل دور نہیں تھا آج کی طرح، غیبت صغریٰ کا دور دیکھا ہے شیخ صدوق نے ایک حد تک۔ امام امر زمان کی دعا سے ولادت ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کتنے سارے لوگوں کو شک و شبہات غیبت کی وجہ سے تھے، پھر روایت اہل بیت، احادیث، ان کو میں نے بیان کیا تو لوگوں کو بہت حد تک شک و شبہات ختم ہوئے۔ اسی وقت خبر یہ ملی کہ بہت بڑے فقیہ قوم آئے ہوئے ہیں، جن سے محمد ابن حسن صفار، یہ بھی 11ویں امام کی باوفا صاحب میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی اور ان سے روایات نقل کی ہیں۔ میں بات کو طویل نہیں کر رہا، سنیں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ان بہت بڑے فقیہ عالم سے ملے، ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی وہی بات کہی۔ انہوں نے کہا میں ایک ایسے شخص سے ملا جو فلسفر تھا، بہت بڑا منطقی تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے کتنے سارے ایسے شبہات پیش کیے تھے غیبت کے حوالے سے۔ پھر اس کو جب میں نے انبیاء علیہ السلام کی غیبت کے عنوان سے ذکر کیا اور اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بیان کی تو آہستہ آہستہ اس کے یقین میں اضافہ ہونے لگا۔ لہذا اے شیخ صدوق، آپ کچھ ایسا کام کریں جس میں روایات وہ شامل کریں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی روایات ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کتنا یاد کیا امام مہدی علیہ السلام کو، یہ اس طریقے کی کتاب آپ تالیف کریں۔ میں اپنے آبا و اجداد سے جو روایات لے کے آیا ہوں میرے پاس، میں وہ روایات آپ کو مہیا کروں گا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کہا، میں نے جواب دیا انشاءاللہ میں بالکل کوشش کروں گا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، اب سنیے گا۔ کہہ رہے ہیں بینما، یہی عرصہ تھا کہ یہ بات میں نے وعدہ کر لیا، اب اس کے بعد میں بیٹھا ہوا ہوں، غلبنی النوم، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ میں نے دیکھا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، 7ویں چکر میں ہوں، حجر اسود کے نزدیک آیا، بوسہ دیا اور کہا میری گواہی دینا، میں تمہارے استلام کے لیے آیا تھا، تمہیں بوسہ دیا تھا۔ یہ گفتگو کر رہا ہوں، اتنے میں نے دیکھا، بعض جگہ عجیب تعبیر ہے، کاندھے پہ کسی نے ہاتھ مارا، میں نے دیکھا باب کعبہ کو تھامے ہوئے میرے آقا و مولا امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا میری مشکل آسان کرو پہلے۔ مولا آپ کی مشکل میں آسان کروں؟ نہیں سمجھا، کیا مطلب؟ کہا اے محمد نام تھا ان کا، شیخ صدوق کا، میرے بارے میں کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ مولا بہت کچھ لکھا ہے میں نے۔ کہا نہیں، انی اامرک ان تصنف کتابا، میں حکم دے رہا ہوں ایک ایسی کتاب لکھو، واذکر فیہ غیابات الانبیاء، جس میں انبیاء علیہ السلام کی غیبتوں کا ذکر ہو۔ ایک کتاب لکھو جس میں انبیاء کی غیبت کا ذکر ہو۔ امام علیہ السلام شیخ صدوق کو حکم دے رہے ہیں اور دعا دی۔ اب اس کے بعد اٹھے ہیں تو گریہ ازاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ رات ہو رہی تھی، آدھی رات ہو رہی تھی، یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، کتاب لکھیں تو کیسے لکھیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں جلد از جلد صبح ہو تو امام کے حکم پر عمل کروں۔ جیسے ہی روشنی نمودار ہوئی، قلم اٹھایا، کتاب لکھنا شروع کی، کمال الدین تمام النعمہ۔ اس کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے انبیاء علیہ السلام کی غیبتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ گزشتہ دور میں انبیاء علیہ السلام کی کتنی غیبتیں ہوئیں، کس طریقے سے وہ اپنی قوم سے دور رہے۔ جب وہ انبیاء اپنی قوم سے دور رہنے کے باوجود نبی رہ سکتے ہیں تو امام مہدی علیہ السلام بھی